ویلکم بیک جی عائز صاحب. یہ لوگوں کا تاثر ہے کہ دیہات میں لوگ رسے پکڑ کے سو رہے ہیں اور شہروں میں جو حال ہے وہ. سر میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اب گورنمنٹ نے اب 100 ماڈل اسٹیشن جو ہیں وہ ماڈل پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ سینکشن کیے ہیں. ان کے لیے تقریباً 60 کروڑ روپیہ جو ہے ریلیز بھی کیا ہے. وہ اس لیے اور ان کے جو 100 کے جو انسپیکٹرز SHOs ہیں ان کو یہاں ٹریننگ بھی کرائی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے جو گریونسز ہیں، لوگوں کی جو شکایات ہیں، لوگوں کا جو دکھ ہے وہ اس میں وہ اس کو شیئر کریں. اور لوگوں کا دکھ یہی ہے کہ جیسے آپ کرائم کی بات کرتے ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے RPO's کانفرنس DPO's کانفرنس ہر روز میں ان کو بلا کے بتاتا رہتا ہوں بھائی یہ کرنا ہے. آج بھی آپ کے آنے سے پہلے RPO's کانفرنس تھی، DPO's کانفرنس تھی، تو اس میں نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ 100 ماڈل پولیس اسٹیشن بنائیں. میں نے کہا اس کے علاوہ میری تو خواہش ہوگی کہ پنجاب کا ہر پولیس اسٹیشن ماڈل پولیس اسٹیشن ہو، لیکن SDPO اپنے لیول پر کم از کم اگر اس کے پاس 3 تھانے ہیں تو ایک تو کم از کم ماڈل پولیس اسٹیشن بنائے نا. اس کے لیے وہ انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو رپورٹنگ سینٹرز ہیں وہ جتنے ہمارے بلڈنگز پولیس کی اپنی ہیں وہ تقریباً ہمارے پاس اس وقت تقریباً 702 کے قریب پولیس اسٹیشنز ہیں. اچھا. جن میں سے تقریباً 350 کے قریب عمارتیں جو ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. باقی ہم خستہ حالی میں رہ رہے ہیں، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی خستہ حال ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، بیرکس نہیں ہے، یہ نہیں، یہ سارے پرابلمز ہمارے ہیں. لیکن جو ہماری اپنی بلڈنگز ہیں ان میں نے ان کو ڈائریکشن دیا کہ 1 مہینے کے اندر اس میں رپورٹنگ رومز جو ہیں وہ ایڈ کریں. رپورٹنگ روم کا یہ ہوگا باہر ایک کمرہ ہوگا جس میں ایک خوش اخلاق سا بندہ بٹھائیں گے، CCTV کیمراز لگائیں گے. وہ خوش اخلاق کے دو امپورٹ کرو گے؟ وہ ایک آدھ پیدا کر لیں گے ہم، آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اسی میں سے لے لیں گے. ہمارے یہ نو ڈیرتھ آف گڈ پیپل. ہمارا محکمہ اتنا ایسا نہیں ہے. ہمارا محکمہ ایکسپوز کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو وجہ بتانے لگا. ہمارا محکمہ ایکسپوز اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے محکموں کے مقابلے میں اس کی جو پارٹیز دونوں پبلک کی پارٹیز ہوتی ہیں. باقی تو ایک گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ پارٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اس نے شور نہیں کرنا، اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کا انٹرسٹ سرو ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے تو دونوں پبلک کی پارٹیز ہیں. جس کا کام حل نہیں ہوا اس نے شور مچانا ہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں بات کر رہا تھا ماڈل پولیس اسٹیشنز کی. ہر سب ڈویژن میں ایک ماڈل پولیس اسٹیشن ہوگا. اور آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے DPO's کی بھی ٹریننگ شروع کی ہے. DPO's کو بلا کے ان کے کورسز شروع کرائے ہیں جس میں، کیونکہ پہلے کام ہوا تھا یہاں پہ کافی کام ہوا تھا جس میں اسٹریٹجیز جو تھیں وہ ایوالو کی گئی تھی کہ ہم نے کڈنیپنگ فار رینسم کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، ہم نے ابڈکشن کو، ہم نے اسٹریٹ کرائم کو کیسے پریونٹ کرنا ہے. لیکن وہ موٹی موٹی کتابیں جب جاتی تھیں تھانوں میں یا RPO's کے پاس انہیں پڑھتا کوئی نہیں تھا. اب میں نے کہا ہے یہاں سے ٹیمیں بنائی ہیں، RPO's کے دفاتر میں جائیں، وہاں انویسٹیگیٹنگ اور جو آفیسرز ہیں ان کو بٹھائیں، SHO's کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ نے اسٹریٹ کرائم کو اس طرح پریونٹ کرنا ہے، آپ نے ڈکیتی کو اس طرح پریونٹ کرنا ہے. یہ طریقے یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کی آؤٹ لک براڈن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے کل والی میٹنگ میں ایک اور چیز فائنل کی ہے کہ ہم اسکول آف انویسٹیگیشن پنجاب میں بنا رہے ہیں، لاہور میں اسکول آف انویسٹیگیشن، جس میں سلو اینڈ اسٹڈی ہم پنجاب کے تمام انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہیں. دوسرا یہ بھی تو عالم ہے نا، ابھی ہم نے سارا پولیس پر ہی فوکس کیا، اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کریں گے اس پر کہ یہ نہیں جو بھی چلان بھی ہو جاتے ہیں پروسیکیوشن کے، عدالتوں سے سزائیں ان کو نہیں ہوتی، کئی سال وہاں پڑے رہتے ہیں. دہشت گردی میں 2-3% سے زیادہ سزائیں نہیں ہوئی. جی یہ واقعات جو ہیں اس کو بھی آپ نے سٹریم لائن کریں. اس میں میری اس سسٹم کے بارے میں کچھ ریزرویشنز ہیں کیونکہ پروسیکیوشن کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. پروسیکیوشن اب انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا سیکٹری پروسیکیوشن ہے. پہلے پروسیکیوشن جو تھی وہ پولیس کے پاس ہوتی تھی، اور جب پولیس کے پاس ہوتی تھی تو SP ہر کیس کو خود مانیٹر کرتا تھا. اب آپ اس بات کو یہ تو ہیلپ نہیں کر رہی. یہاں اب سزا جزا کا اتنا تصور نہیں ہے. دوسرا محکمہ ہے، سزا جزا کا اتنا تصور نہیں ہے. تو یہ آپ کے جو ابھی جو پولیس والے ہیں، یہ تھانے دار ہیں، SHO's ہیں یا تفتیشی ہیں، ان کا 3rd ڈگری جو ہے چھترول لتر مارو اور ان کو 3rd ڈگری میتھڈ جو ہے ان کے اوپر ہی انحصار ہے ان کا. یہ بندے بن گئے ہیں کچھ. اب جو سب بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اب وہ چھترول والا پرانا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا، اور روز تو ٹارچر سے لوگ مر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی. میری عرض سنیں. اب لاہور میں گورنمنٹ نے جو فورینسک سائنس لیبارٹری بنائی ہے وہ دنیا کی نمبر 2 ہے اور ایشیا کی نمبر 1 ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ فنگر پرنٹس جو ہیں
وہ ہم فنگر پرنٹ سے اب ہم اس قابل ہو گئے، فنگر پرنٹ سے ہم کرمنل تک پہنچ جاتے ہیں. ہیو یو جی جی بالکل، ڈیفینیٹلی فرق پڑ رہا ہے اسے؟ ہاں جی بالکل فرق پڑ رہا ہے، اور کئی کیسز ہم نے ٹریس کیے ہیں فنگر پرنٹ سے، ہم نے ایکیوزڈ گرفتار کیے ہیں. تو یہ جو فورینزک سائنس لیبارٹری ہے یہ ہماری بڑی ماڈرن ہے، اور یہ ہمارے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ہمارے انویسٹیگیشن جو آفیسرز ہیں ان کو، اور ہمارے کام میں بڑا ٹیکنیکل کام ہے. اب وہ چھتر پولا جو پرانا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ پرانا چھتر پولا، اب کدھر چھتر پولے کا زمانہ ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بیچارہ آپ کا میڈیا ہی جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، میڈیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ ساری چیزیں میڈیا پر نہ ڈالیں، آپ اپنا ان بلٹ سسٹم بنائیں. نہیں ہم کہ ساری آپ چیزیں لوگوں کو ڈسکریج کریں. ہم ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں ڈالتے، کیونکہ میڈیا کا تو میں معترف رہا ہوں، ہمیشہ ہی معترف رہا ہوں. میڈیا تو آپ تو ویسے بھی میڈیا فرینڈلی ہیں. محبت کرتا ہے میڈیا نے مجھ سے اتنا پیار کیا ہے، اور سنس مائی اے ایس پی شپ جو تعلق میڈیا سے میرا ڈیولپ وہ آج بھی موجود ہے. بالکل وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں. اب میں پچھلی دفعہ جب لاہور کا چارج لیا تو ہم نے جو پالیسی اپنائی میڈیا نے میرا ساتھ دیا. حالانکہ میڈیا کے کچھ لوگ ان کی کچھ رائے مختلف بھی ہوتی تھی. ہمیں تو آپ سے توقع ہے کہ یہاں جرائم کی بے کنی ہوگی، کچھ لیں گے آپ ان کو، اور شریف شہری جو ہیں وہ ان کو، ہاں جی، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس فورس اور پلان اور اس پر عمل ایکسیکیوشن کے لیے ول اور ورکنگ موجود ہے یا نہیں؟ پلان کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہے پلان آپ کے پاس؟ بالکل ہمارے پاس پلان ہے. ہم نے شروع اس طرح کی ہے کہ ہم نے پہلے تو ہم نے ہر ضلع سے 20 ٹاپ کرمنلز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں. 20 ٹاپ کرمنلز جنہوں نے لوگوں کا جینا دوبار کیا ہوا ہے، اور ہماری ٹیمیں ہر ضلع میں بنی ہوئی ہیں. تھرو آؤٹ دا پنجاب ہم نے آپریشن لانچ کیا ہوا ہے، اور ٹیمیں بنی ہیں آن دی بیسس ریکارڈ. جو ہم نے 20 کرمنلز ٹاپ کیے ہوئے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں ہر آر پی او کے لیول پر، ڈی پی او کے لیول پر، اور 10 کرمنلز ہیں ٹاپ کے جو ہر تھانے کے لیول پر ہیں، اور ٹیمیں ان کے پیچھے ہیں. روزانہ ہم وہ ٹاپ 20 اور ٹاپ 10 کو گرفتار کر رہے ہیں. وی آر چیزنگ دیم، اور وی آر کنٹینیوسلی چیزنگ دیم. آپ نے تو ابھی یہ بھی دیا کہ 21,000 تھا پہلے گرفتار ہوا اشتہاری، جو 27,000 ہو گیا ود ان نو ٹائم. ہماری بڑی پروگرس ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نیت چونکہ صاف ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. عام آدمی کا اعتماد آپ پر کیوں نہیں بحال ہوتا، یہ بتائیں آپ. عام آدمی کا اعتماد بحال نہ ہونے کی وجہ وہ فاصلے تھے جن کو میں نے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیں جو آپ دفتر میں میرے انٹر نہیں ہو سکے گا، اس کا اعتماد مجھ پر کب ہوگا؟ اور اب جب دفتر میں 100 بندہ 150 200 بندہ ڈیلی آتا ہے، ان کا اعتماد تو ہوگا جب میں ان کے سامنے ڈی پی او کو فون کروں گا، آر پی او کو فون کروں گا. نہیں تو آپ نے فون کیا، اس کے بعد فیڈ بیک آیا کہ بھی کام ہوا کہ نہیں؟ فیڈ بیک ہر چیز کا لیتا ہوں، فیڈ بیک ہر چیز کا لیتا ہوں. جس آر پی او ڈی پی او کو پتا ہو کہ آئی جی کا فون آیا ہے، اس کو وہ ہر وقت اس ایفرٹ میں رہے گا کہ میں اس کیس کو سالو کر کے میں آئی جی کو بتا دوں. نہ جرائم میں جو گرفتار ہوتے ہیں نہ ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، وہ اب آپ کی پروسیکیوشن کا پرابلم ہے، ججوں کا پرابلم ہے، معاف کرنا. اس کے بعد جو ٹارچر کر رہے ہیں لوگ، اس کا بہت زیادہ نیگیٹو فال آؤٹ ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. یہ میں آپ کو گزارش کروں کہ میں فگرز دیکھ رہا تھا تو ہمارے کنوکشن ریٹ جو ہے، جو سزا یابی کا ریٹ ہے، وہ صرف 18% ہے، اور 18% میں سے بھی تقریباً 43% کیسز ایسے ہیں سنگین مقدمات میں جن میں صرف جرمانے کی سزائیں ہیں، جہاں نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے لیے انویسٹیگیشن بھی ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں ان کو. اور دوسری اہم بات میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ ڈی پی اوز کے اوپر جو میں مسلسل پریشر ڈال رہا ہوں، وہ ان کا کلوز کوآرڈینیشن ہے ود دا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اینڈ ایڈیشنل سیشن ججز، تاکہ کنوکشن ریٹ کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں. یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا یہ ایک اور بھی اس میں ہو سکتا ہے، اب یہ اس گفتگو کا سکوپ نہیں ہے. مثلا ایک کرائم ہے، اس کی سزا ہے 16 سال. وہ کرمنل کو بھی آپ اگر ایڈمٹ کریں جی تو 4 سال یا 6 سال کر کے یا اتنا جرمانہ دو، تاکہ جیلیں بھی بری ہیں، پھر وہ کچھ کا فائدہ بھی نہیں ہے اخیر. یعنی اس کو ان بلٹ کوئی سسٹم میں ہونا چاہیے کہ ٹو گیٹ ریڈ آف دی کرمنلز، ان کو ایک دفعہ اگر وہ سبق سیکھ گئے ہیں تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ لمبے چوڑے اس کی پروسیکیوشن کی اور اس کی ریس نہ لگی رہے. اس کا کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ وہ جب وہ کر لیتے ہیں اعتراف جرم تو سزا جو میٹیگیٹنگ کہہ سکتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہوگا، میں تو ایسی لاؤڈ ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جیلوں میں بھی آپ کو پتہ اوور کراؤڈڈ ہے، صورتحال اچھی نہیں ہے. عدالتوں میں مقدمے کا فیصلہ کیا ہونا ہے، 300 400 500 سول جج کے پاس کیس پڑے ہیں، تو کون سا کیس سنا جائے گا؟ میرے خیال اس پہ حکومت کی کچھ کنسٹرینٹس ہیں کہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس میں جوڈیشل سٹاف ان کے پاس کم ہے،
تو اس کو شاید انکریز کریں تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ تو آپ کے آخر میں یہ آپ بتائیں کہ عام شہری جو ہے صوبہ پنجاب 10 کروڑ کی آبادی کا پلس مائنس، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، وہ کیا کریں، اور آپ ان کے امن اور سکون اور اطمینان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ What do you want out of people of Pakistan؟ ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں پیپل آف پنجاب، وہ میرے لیے جو شریف آدمی ہے بڑا ہی محترم ہے، اور میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی بجانے کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو پولیس اور پبلک کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ جو آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کرمنلز آف دا ایکیوزڈ، یہ کام ہے پبلک کا، اور یہ پولیس کا کام ہے کہ جو وہ آئیڈینٹیفائی کریں اس پر فوری کارروائی کریں۔ اور اگر یہ دونوں کا باہم ربط ہوگا، دونوں کا باہم تعاون ہوگا، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ رب بھی فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھے کاموں میں تعاون کرو۔ تو ہم یہ لوگوں سے تعاون مانگتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں تعاون کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو ہم آپ کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں آپ کو رات کو آرام کی نیند سوئے۔ تو جرائم پیشہ کے لیے کیا پیغام؟ جرائم پیشہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ صبح چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ ان کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی، یا پھر اپنے جرائم سے توبہ کر لیں اور سیدھی شریفانہ زندگی گزاریں۔ لیکن آپ اس کے لیے ایک فزیکل میز بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ اس میسج سے تو انہوں نے نہیں تائب ہونا۔ نہیں، فزیکل میز جو لے رہے ہیں یہ جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہم نے ایکٹیویٹ کی ہوئی ہیں، ہم نے آپریشن لانچ کی ہوئی ہیں، اسی لیے ہے کہ دے شوڈ بی آن دا رن۔ کرمنلز کے لیے اب پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہم ان کا انشاءاللہ تعالیٰ جینا یہاں محال کر دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5-6 ہفتوں بعد دوبارہ آپ سے بات شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی جو میز ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر امپروو ہے، تھانہ کلچر میں تبدیلی آئی ہے، کھلی کچہریوں سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا ہے، اور جرائم پیشہ لوگوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ حاجی حبیب الرحمان صاحب، تھینک یو فار یور ویوز۔ بہت مہربانی۔ ناظرین، تھینک یو فار واچنگ اس۔